بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اور کسی صورت بھی یزید کی بیعت کرنے پہ آپ راضی نہیں ہو رہے۔ جب آپ نے یہ فرما دیا کہ تمہاری اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں نے جو کہنا تھا میں کہہ چکا۔ ابن زیاد کے پاس جب یہ پیغام کوفے میں پہنچا تو شمر اس نے مزید جلتی پر تیل ڈالا اور کہا کہ ان کی یہ جرت کہ وہ کوفے کے گورنر کی بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ عمر بن سعد نے ان کے ساتھ کوئی سختی والا معاملہ نہیں کیا، نرمی رکھی ہوئی ہے۔ جس کو تم نے سپہ سالار بنا کے میدان کربلا میں اتارا ہوا امام حسین کے مقابلے کے لیے، اس کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ وہ پوری پوری رات امام حسین کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ان کے آپس میں مشورے ہوتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اس نے نرمی برتی ہوئی ہے امام حسین کے ساتھ، مگر نہ بات یہاں تک نہیں آنی تھی کہ وہ ہمارے خط کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے۔ جب اس نے یہ بات کی تو ابن زیاد نے خط لکھ کے اسی کے سپرد کیا اور کہا کہ ان سے ہر صورت میری بیعت لی جائے کہ وہ میرے پاس آ کر کے میرے ہاتھ پر یزید کی بیعت کریں، بصورت دیگر پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر تم میرے حکم میں تاخیر کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ تمہیں معزول کر کے شمر تمہاری جگہ لے لے گا۔ یعنی اس منحوس نے اس کو پورا تاؤ دیا اور پھر اس نے بھی اس تاؤ کو قبول کیا اور یہ سخت خط لکھ کر کے اسی کے ہاتھ میدان کربلا کی طرف روانہ کر دیا۔ اب جب یہ یہاں پہنچا خط لے کر کے، اس نے آ کے عمر بن سعد کو خط دیا کہ یہ ابن زیاد گورنر کوفہ کا خط ہے، تو اب بتا تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کرے گا؟ عمر بن سعد نے کہا میں چاہ رہا تھا کہ معاملہ کسی طرح ٹل جائے، لیکن لگتا مجھے ایسا ہے کہ تو نے میری ساری حکمت کا ستیہ ناش کر دی ہے، تو سرے چڑھ گیا ہے۔ میں چاہتا یہ تھا کہ امام حسین کسی طرح یہاں سے نکل جائیں اور دباؤ مجھ پر بھی نہ آئے، لیکن تو نے میرا سارا کھیل خراب کر دیا اور یہ سب کچھ مشورے دینے والا تو ہی ہے۔ شمر نے کہا پھر بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا خیال کیا ہونا ہے، جو ابن زیاد نے کہا ہے میں وہی کروں گا۔ جب یہ وہاں سے شمر خط لے کر کے نکلا تو عبداللہ ابن ابی المحل بن حزام وہ بھی اس کے ساتھ تھا، اور اس کی سکی پھپھی حضرت ام البنین بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی کی زوجہ محترمہ تھی، اور انہی سے حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ اور حضرت جعفر نبی پاک علیہ السلام کے پیارے بھائی علی کے چاروں بیٹے بھی تھے۔ اس کی پھپھو لگتی تھی عبداللہ ابن ابی المحل کی۔ اس نے شمر سے کہا کہ بات سنو، میری پھپھو کے وہاں 4 بیٹے بھی ہیں جو مولا علی کے بھی بیٹے ہیں، تو ان کے لیے ابن زیاد سے امان لکھوا لی جائے کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو شمر نے ابن زیاد سے کہا، تو ابن زیاد نے ان 4 کے نام لکھ کر امان لکھ دی کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، یہ 4 نبی پاک علیہ السلام کے پیارے بھائی حضرت علی کے بیٹے اور ام البنین کے بھی بیٹے، یہ مولا علی کی زوجہ محترمہ۔ اچھا، اب جب یہ یہاں آیا تو اس نے ان 4 کو بلایا، حضرت عباس اور تینوں ان کے بھائی عثمان، عبداللہ اور جعفر، اور کہا کہ بانجو تمہارے لیے امان ہے،
इस जुमले से महसूस ऐसा होता है कि शिमर भी इसी खानदान से वाबस्ता था जिससे हजरत अब्बास की वालदा का तल्लक था, तभी तो उसने बांजे कहा। यानी वो इनकी वालदा उम्मुल बनीन को बहन समझ रहा था, या तो वो चचा ताया के हवाले से बहन लगती थी इनकी रिश्ते में, या फिर उसने अब्दुल्ला बिन अबी अल महल की वजह से इनको बांजे कहा प्यारे बांजो तुम्हारे लिए अमान है, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ये क्योंकि चारों इकट्ठे बुलाए गए थे तो हज़रत अब्बास बोल पड़े, उन्होंने कहा अल्लाह की लानत तुम पर और तेरी अमान पर, तुम मामू बन के हमें तो अमान देता है लेकिन तू रसूलुल्लाह के बेटे को अमान नहीं देता। तेरी अमान से हमें अल्लाह की अमान 1000 दफा अफजल है, अपनी अमान अपने पास रख। मौला अली के बेटे हैं ना जी। अब यहां क्योंकि शिमर मुकम्मल इख्तियार दे के भेजा गया था कि अगर सुस्ती करते हैं अमर बिन साद तो उनकी जगह लेके मसले को हल कर, अब यह मसला खत्म होना चाहिए, मजीद मोहर भी नहीं मिलेगी। अब यह बात तय हो चुकी कि इमाम हुसैन ने बैत किसी सूरत नहीं करनी, और इन्होंने भी तय कर लिया कि हमने हर सूरत बैत लेनी है या आपका सर उतारना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इब्ने सीर अल-कामिल में लिखा कि हजरत इमाम हुसैन और इनके साथी रात को इबादत कर रहे होते और यजीदी फौज के घोड़े और यजीदी फौजी इनके इर्द गिर्द फिर रहे होते, ये अल्लाह की इबादत कर रहे होते, इस्तिगफार कर रहे होते, जिक्र कर रहे होते। इसका मुख्तसर यह कि मशहूर रवायत यह है कि 7 मुहर्रम को सख्ती कर दी गई पानी के हवाले से, मशहूर रवायत यह है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि उसके बाद इनको पानी मिला नहीं या पानी आया ही नहीं, इसका मतलब यह नहीं है। क्योंकि दूसरी रवायत इब्ने कसीर ने अल-बदाया वन निहाया में लिखी कि 10 मुहर्रम को भी इमाम हुसैन ने गुस्ल किया, ना सिर्फ आपने गुस्ल किया बल्कि आपके साथियों ने भी गुस्ल किया, और गुस्ल करके इन्होंने जहाद की तैयारी की और मैदान में चले गए। और लिखा बताया इब्ने कसीर ने कि एक खेमा ऐसा था जो सिर्फ गुस्ल करने के लिए ही था। तो यहां से पता चला कि 10 मुहर्रम को भी इनके पास पानी मौजूद था, अगरचे सख्तियों ने 7 मुहर्रम को कर दी, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह हज़रत अब्बास साथियों को साथ लेकर लंबा चक्कर काट के पानी ले आते थे। लेकिन मसला यह है कि खतीब ये अगर बयान करेगा तो रोएगा कौन? रवायत तो वो भी है, रवायत यह भी है कि 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया, और रवायत यह भी है कि 10 मुहर्रम को भी आपने गुस्ल किया। तो अगर इन दोनों रवायतों को जोड़ा जाए तो मतलब यही निकलेगा कि पानी बंद तो उन्होंने किया लेकिन किसी ना किसी तरह रास्ते से पानी इनको मिल जाता था। हज़रत अब्बास की शहादत जब सुनते हैं ना लोग, तो वहां भी खतीब बयान करते हैं कि आप पानी लेने जा रहे थे, मशकीला आपके पास था, तो मतलब यह है कि आप पानी ले आते थे। इसलिए यहां खतीब को दोनों रवायतें बयान करनी चाहिए, दोनों रवायतें, सिर्फ एक ही नहीं कि मुबालगा करके बस लोगों को दुख देना है कि वो इतना ऐसा हो गया था। हकीकत को छुपाना मुनासिब नहीं है। अब इसी दौरानिये में कुछ करीबी मुसलमान दाएं बाएं से चंद ये भी इमाम हुसैन के लश्कर के साथ शामिल हो गए। अब जुम्मा का दिन था, गुस्ल आपने कर लिया, और यहां रवायतें 2 तरह की मिलती हैं तारीख की किताबों में। एक रवायत तो यह है कि एक बंदे का मुकाबला एक के साथ ही होता रहा, जब यह तय हो गया कि अब जंग ही होनी है, सुलह वाला कोई मामला नहीं है, आपने बात करनी नहीं और हमने बात लेनी है या जंग होगी। तो यहां 2 तरह की रवायतें हैं कि एक बंदा निकलता इमाम हुसैन के लश्कर से और एक निकलता इन कूफियों से, और एक के साथ एक की टक्कर होती। जब वो मरता तो फिर उसकी जगह दूसरा आता, फिर तीसरा आता, फिर चौथा आता। ये रवायतें तारीख की किताबों में हैं, लेकिन दूसरी ये भी है कि यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के
خیموں کا گھیراؤ کر لیا, چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا اور تیر اندازی شروع کر دی. یہ روایتیں دونوں طرح کی کتابوں میں مل جائیں گی. میرا گمان یہ ہے کہ دوسری روایت زیادہ معتبر ہے, کیونکہ اگر ایک کا مقابلہ ایک کے ساتھ ہوتا نا تو وہ کسی ایک خاص وقت تک کی ہونا تھا. جب ایک حسینی مجاہد ان کے قابو نہیں آیا تو انہوں نے پھر دوسرا بھی بھیجا, پھر اکٹھے ہو کے حملہ بھی کیا. تو پھر ظاہر جب انہوں نے اکٹھے ہو کے حملہ کیا ہوگا تو کیا یہ تو نہیں کہ انہوں نے بس ایک کوئی چھوڑ دیا ہوگا کہ بس تو جان تیرا کام جانے, ایسا نہیں ہوا ہوگا. اس لیے مجھے اشکال ہے کہ یہ روایت ناقص ہے, اور دوسری روایت زیادہ مضبوط ہے کہ انہوں نے آپ کے خیموں کا گھیراؤ کر لیا اور انہوں نے آپ پر تیر اندازی کرنی شروع کر دی. دفاعی پوزیشن میں آپ کے ساتھیوں نے جنگ لڑی, جوابی کارروائی بھی کی, ظاہر انہوں نے تیر بھی چلائے ہوں گے, تلواریں بھی استعمال کی ہوں گی, لیکن ظاہر یہ تھے کتنے؟ چند ایک, ادھر ہزاروں کا لشکر, ادھر 72, ادھر 22,000 کا لشکر. حضرت امام حسین نے جو آخری رات ان سے مانگ کے لی تھی نا جمعرات والے دن کہ ہمیں ایک رات اور دی جائے اللہ کی عبادت کے لیے, اس رات میں آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے خیموں کو بالکل قریب کر لیا, سارے خیمے آپس میں باندھ دیے گئے اور بیک سائڈ پہ آپ نے خندق کھدوا کر کے لکڑیاں ڈال دی تاکہ لڑائی کے وقت ان میں آگ لگا دی جائے کہ پیچھے سے آ کے کوئی ہمارے خیموں پر حملہ نہ کرے. آپ نے وہ چھوٹی سی خندق کھدوا کے بیک سائڈ پہ اس میں لکڑیاں بروا دی. اب جب لڑائی کا آغاز ہوا تو امام حسین نے اس خندق میں آگ لگوا دی تاکہ ادھر سے کوئی نہ آئے, جس نے آنا سامنے سے آئے. تو اس موقع پر جب لڑائی کا آغاز ہوا اور امام حسین آخری خطبہ دے رہے ہیں کہ سوچ لو کہ میں ہوں کون ہوں, میں سیدہ فاطمہ کا لخت جگر ہوں, مولا علی کا نور نظر ہوں, میں نبی علیہ السلام کا نواسا ہوں. انہوں نے مجھے اپنا بیٹا کہا, انہوں نے یہ بھی کہا یا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں, تو بھی حسین سے پیار کر, اور جو اس سے پیار کرتا ہے تو اس سے بھی پیار فرما. نبی علیہ السلام نے مجھے جنتی جوانوں کا سردار کہا. آپ انہیں بار بار بتا رہے ہیں کہ تم میرے خون سے آپ نے ہاتھ نہ رنگو, اس کا جواب تمہارے پاس قیامت کو نہیں ہونا. اب ہوا کیا, ایک بندے کا نام تھا مالک بن عروہ, اس نے کہا حسین بن علی بات ختم کیجئے, تقریریں بند کیجئے, سیدھی سی بات ہے, یا تو بات کیجئے یا تلوار نکالیے میدان میں آ جائیے. اور کہتا افسوس کی بات تو یہ ہے جہنم میں تو آپ نے جانا ہی جانا ہے, آپ نے یہی آگ لگا لی ہے. معاذ اللہ, امام حسین کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے جہنم کی آگ میں جانے سے پہلے یہی آگ لگا لی ہے. وہ تو خندق آپ نے کھدوائی اور آپ نے آگ لگوائی خیموں کی بیک سائڈ پہ. آپ کے جانسار مسلم بن اوسجا نے کہا حضرت اجازت دیں میں اس کے منہ پہ تیر ماروں, جس کو ہمارے نبی علیہ السلام کا جنتی جوانوں کا سردار ہے, یہ اس کے بارے میں کیا لفظ بول رہا ہے. میں نہیں, ایسا نہیں ہوگا, لڑائی کا آغاز ہم نہیں کریں گے, یہ ناپاکی بھی انہی کے حصے میں آئے گی, لیکن میں ہوں امام الانبیاء کا نواسا, انہوں نے مجھے اپنا بیٹا کہا تو تیرا سینہ میں ٹھنڈا کرتا ہوں. ہاتھ اٹھا لیے, یا اللہ اس منحوس کو یہاں آگ نہ جلا. وہ گھوڑے پر تھا, گھوڑا اس کا ٹہر رہا تھا, بس اللہ کی طرف سے ایسا ہوا اس کا گھوڑا چونکہ چل رہا تھا تو اس کا پاؤں سوراخ میں آیا, گھوڑا بت کا اچھلنا کودنا شروع ہوا, وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں اٹک گیا, گھوڑا اسے لے کے بھاگتا گیا یہاں تک کہ اس گھوڑے نے اسی خندق والی آگ میں اسے پھینک کے چھوڑا. یہ پہلی قیامت امام حسین کی 10 محرم الحرام کو, ہڈیاں اس کی ٹوٹ گئی پہلے, اور گھوڑے نے چھوڑا نہیں جب تک اس آگ میں پھینکا نہیں, لیکن انہیں پھر بھی شرم. آپ نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے اہل بیت کی عزت کا یہاں بھی لحاظ رکھا ہے. ایک منحوس بولتا کہتے ہیں آپ کو اہل بیت سے کیا نسبت, معاذ اللہ, کہتا ہے آپ کے اہل بیت سے اللہ کی کوئی نہیں,
یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا, ہاتھ پھر اٹھائے, یا اللہ اس اہل بیت دشمن کو ابھی نشانہ عبرت بنا. جب صاحب نے دعا فرمائی تو اس کو قضائے حاجت ہوئی پخانے کی. وہ یہاں لشکر کے پاس ہی بیٹھ گیا اس ڈر سے کپڑے خراب نہ ہو جائیں. بس جب اس نے کپڑے اتارے قضائے حاجت کے لیے اور گندگی اس نے کی تو اسے وہاں یہ کالے بچھو نے کاٹا تو وہاں اپنی گندگی پر ہی لتھڑتا مر گیا. آپ کی دوسری کرامت میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو کہاں, آپ بتاؤ اللہ کس کے ساتھ ہے, اس کی رحمت کس کے ساتھ ہے؟ تمہیں بھی ہوش نہیں آیا؟ میں نبی علیہ السلام کا نواسا ہوں. ایک مجنی بولتا ہے, کہتا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, یہ سامنے نہر فرات ہے, آپ کو قطرہ بھی پانی نہیں ملے گا یہاں تک کہ آپ دنیا سے پیسے چلے جائیں گے. آپ نے پھر ہاتھ اٹھا لیے, یا اللہ اس منحوس کو یہاں پیاسا مار. کہتے وہ کرتا تھا ہائے پانی ہائے پانی ہائے پانی, وہ پانی پلاتے تھے پھر بھی پیاس بجھتی نہیں تھی, ہائے ہائے کرتا پیاس پیاس کرتا مر گیا میدان کربلا میں 10 محرم الحرام. ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی. حد ہو گئے جناب, 3 واقعات ہو گئے. آپ نے بجا دیا اگر ہم چاہیں تو ہم تمہارے پورے لشکر کو یہاں غائب کر دیں اللہ سے کہلوا کر کے, لیکن ایسا کریں گے نہیں. تمہیں بتانا مقصود ہے, ہم نے تمہیں قرآن بھی سنایا, ہم نے تمہیں نبی علیہ السلام کا فرمان بھی سنایا, تمہیں عقل نہیں آئی, ہم تمہیں کرامتیں بھی دکھا رہے ہیں. اگر ہم چاہیں تمہارا سارا لشکر یہاں غائب ہو جائے, اب بھی بچ جاؤ, ابھی بھی وقت ہے. پھر بھی نہیں نا پھر ٹلے تو میں پھر میدان میں آ جاؤ. 3 کرامتیں میری یہاں ابھی جاؤ تمہاری آنکھوں کے سامنے, لیکن وہ جن کے دلوں پر مورے لگ چکی ہوں, وہ اندھے ہوں, بہرے ہوں, گنگے ہوں, وہ تو سورج کو پلٹتا دیکھ کے بھی نہیں مانتے, وہ چاند کو ٹوٹتا دیکھ کر بھی نہیں مانتے, وہ پہاڑوں کو, وہ درختوں کو, جانوروں کو کلمہ پڑھتا ہوا دیکھ کر بھی نہیں مانتے, یہ بھی نہیں مانے. اب لڑائی شروع ہوئی. یہ مسلسل تیر اندازی کرتے رہے یہاں تک کہ 50 کے قریب امام حسین کے ساتھی جنت تشریف لے گئے. اور جب تک وہ رہے اہل بیت میں سے کوئی بھی انہوں نے شہید نہیں ہونے دیا. ان کا انہوں نے گھیراؤ کر کے رکھا ارد گرد, جب تک ہم ہیں نا نبی علیہ السلام کی آگ و نقصان کوئی نہ پہنچے. آپ نے انہیں پھر کہا اب بھی وقت ہے, آ جاؤ پلٹ آؤ, ان قریب موت آنے والی, تمہیں قبر میں اتار دیا جائے گا, ان قریب قیامت آنے والی. بتاؤ کل کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دو گے؟ بس اسی لشکر میں حر بن یزید بھی تھے بہت بڑے جنگجو, چہرہ پیلا, جسم کانپتا ہوا. بھائی پاس کھڑا کہتا ہے اور یہ بتا معاملہ کیا ہے, ہم نے بڑی بڑی جنگیں اکٹھی لڑی ہیں, کبھی تیرے ماتھے پہ شکن نہیں آئی, اور اب یہ چند ایک لوگ باقی رہ گئے, اکثر جا چکے ہیں دنیا سے, اور تو پھر بھی کانپتا ہے, اور یہ تیرا رنگ ذرا جا, معاملہ کیا ہے؟ کا معاملہ یہ ہے, مجھے گمان یہ نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. سب سے پہلے روک کے ان کو لانے والا تو میں ہوں, کوفہ سے 2 منزل دور میں نے امام حسین کے قافلے کو روکا, یہاں لے کے آنے والا میں ہوں. اب میں سوچتا یہ ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب میں نے کیا دینا ہے. بس یہ جملے بول کے گھوڑا دوڑایا اور امام حسین کے قدموں میں آ گئے. جب یہ آئے تو پیچھے بھائی بھی آ گیا, بیٹا بھی آیا, غلام بھی ساتھ ہی آ گیا, جن کو اللہ بچائے جہنم سے. عرض کرتے ہیں حضرت سب سے پہلے روکنے والا تو میں ہوں آپ کو, اور تب مجھے گمان یہ نہیں تھا. میں نے کہا چلے ٹیبل ٹاک ہوگی, مذاکرات ہوں گے, بات رفع دفع ہو جائے گی. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ معاملہ یہاں تک چلا جائے گا. اگر آپ مجھے معاف فرمائیں تو میں آپ کی طرف سے جان قربان نہ کروں. بھائی بھی ساتھ ہے, بیٹا بھی, غلام بھی ساتھ ہے, 4 یاروں کی نسبت سے 4 ہی آئے.
ہم نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے نانا کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہ جائے. اللہ تمہیں معاف کرے گا. نہیں جی، ان کے سامنے وہ جان قربان کر کے چلے گئے پر ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی. پھر بھی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کے سامنے آپ کے بیٹوں کو ذبح کیا. چھوٹا بیٹا آپ کا 6 ماہ کا تھا. 6 ماہ کا تھا. یہاں خطیب بیان کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے نواسے نے جناب ان کو وہ چادر میں لپیٹا اور ان کے پاس چلے گئے کہ بس یہ رہ گیا ہے اور میں رہ گیا ہوں، باقی سارے چلے گئے، اس کو پانی دے دو، یہ چھوٹا بچہ ہے. میرا ضمیر اس روایت کو بالکل بھی نہیں مانتا، بالکل بھی نہیں مانتا. روایت دوسری موجود ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے بیٹے کو اٹھایا، آخری دفعہ چومنا چاہ رہے تھے خیمے کے دروازے پر، چونکہ انہوں نے گراؤ کیا ہوا تھا، تیر اندازی وہ کر رہے تھے، اور آپ خیمے کے دروازے کے پاس کھڑے تھے اور بیٹا آپ کے ہاتھوں میں تھا، بس آخری پیار کر رہے تھے تلوار اٹھانے سے پہلے. تو کسی منحوس کا تیر آ کے ان کے گلے میں لگا. پانی آپ نے نہیں مانگا. اگر آپ نے پانی مانگنا ہوتا تو اللہ سے مانگتے، دعا کرتے یا اللہ بارش بھیج، تو کیا نہ آتی بارش؟ بارش تو کیا حوض کوثر سے بھی پانی آ جاتا. یہ تو نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے ہیں. ادھر سنیے ایک بندے کی کہانی جو کسی نبی کی آل میں سے نہیں ہے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہے. صحابی ان کا تو قرآن اس کی شان بیان کرتا ہے. سورہ نمل قرآن پاک کی 27 نمبر سورہ 19واں پارہ آیت نمبر 40. جب آپ نے کہا وہ تخت کون لے کے آئے گا، وہ جن نے کہا میں لاتا ہوں، کہا نہیں مجھے پہلے چاہیے. تو کیا ہوا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، آپ کا وہ صحابی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ، وہ میں لاتا ہوں. قبل ان یرتد علیک طرفک، آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا. فلما رآہ، پس جب دیکھا آپ نے مستقرا عندہ، سامنے پڑا ہوا. وہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہے اور امام حسین ہمارے آقا کے صحابی ہیں. وہ صرف صحابی ہے، یہ ساتھ نواسے بھی ہیں. وہ صرف صحابی ہے، ان کو نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا فرمایا. وہ صرف صحابی ہے، یہ جنگی جوانوں کے سردار بھی ہیں. ان کی یہ شان ہے. اگر یہ چاہتے تو کیا پانی وہاں لے کے نہیں آ سکتے تھے؟ وہ صرف صحابی ہے اور سلیمان علیہ السلام کا، اور یہ تو امام الانبیاء کے صحابی ہیں اور نواسے بھی ہیں. تو اگر یہ چاہتے وہاں پانی نہ آتا. اگر آپ نے پانی بالکل نہیں مانگا، بیٹے کے لیے بھی نہیں مانگا، آپ تو صبر کر کے دکھایا. تو وہ شہید ایسے ہی ہوئے کہ وہ آپ کے ہاتھوں میں تھے اور خیمے کے دروازے پر آپ انہیں لے کے کھڑے تھے آخری پیار کرنے کے لیے. تو تیروں نے آ لگا، آپ نے پانی مانگا نہیں بالکل بھی. اب انہوں نے سب کو شہید کر دیا. یہاں خطیب بیان کریں گے گھوڑا کیسے چلا، گھوڑا کیسے آیا، گھوڑا کیسے گیا. اب میں بالکل بھی نہیں کرتا، چونکہ امام ابن حجر نے لکھا ہے علی صحابہ میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے سارے ساتھی شہید کر دیے گئے. بچے کون؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ انتہائی بیمار تھے، سخت بخار تھا، وہ خیمے کے اندر تھے. ایک بھی راوی ایسا نہیں ہے اس کا نام ہمیں بتایا جائے جس نے میدان طیبہ کا نقشہ دیکھا ہو اور ہو سچا، اس کا نام بتایا جائے، نہیں ملے گا. فرماتے ہیں کہ میدان کربلا کا نقشہ بیان کرنے والے وہی ہیں بعد میں جو شہید کرنے والے ہیں. کیا وہ سچے ہو سکتے ہیں؟ تو لہذا یہاں خطیب روایات کی تو تاریخ ہے، یہاں سند تو ہے ہی نہیں. حدیث میں سند ہے، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے اللہ کے رسول سے سنا. تو یہاں تاریخ میں سند تو ہے ہی نہیں. تو لہذا یہاں خطیب ان روایات کا چناؤ کرے جو امام حسین اور اہل بیت کی شان کے معیار کے مطابق ہوں، اور یہ ان کی شان کے معیار کے مطابق نہیں ہے تو انہوں نے پانی مانگا. گھوڑے میں بیٹھ کے پھر اتر کے آ گئے، پھر بیٹھے پھر اتر کے آ گئے، پھر بیٹھے پھر اتر کے آ گئے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ روایات قتل قابل قبول نہیں ہے.
سب کو شہید کر دیا گیا. آپ کا بیٹا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد حضرت زینب کے لگتے جگر ہیں, اور آپ کے بھائی بتیجے امام مسلم کے بیٹے ان کے بھائی سب کو ذبح کر دیا انہوں نے. یاد رکھیں کہ 72 لوگ تھے اور 72 میں سے 18 افراد اہل بیت کے تھے اور 50 اور 4 54 لوگ صحابہ ان کے اولاد میں سے تھے. یعنی اگر آپ اہل بیت کی قربانیاں گنے میدان کربلا میں تو چوتھا حصہ بنتی ہیں, 3 حصے قربانیاں بھی صحابہ ان کی اولاد کی ہیں, لیکن یہ چند نام لیں گے اور نکل جائیں گے اور میدان کربلا کے بعد کے واقعات بیان نہیں کریں گے, دونوں طبقے بیان نہیں کریں گے, نہ رافضی نہ خارجی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کربلا کے بعد کے واقعات بیان کریں نا کھول کے, مکے میں کیا ہوا, مدینے میں کیا ہوا, تو صحابہ کی عظمت اور ان کی شان اور قربانیاں سامنے آتی ہیں. اور جو رافضی قتل بھی گوارا نہیں کرتا وہ یہاں کربلا میں روئے گا, یہاں رو رو کے مر جائے گا, ختم ہو جائے گا. اور دوسرا طبقہ بیان اس لیے نہیں کرے گا, اگر وہ طبقہ بعد والے واقعات بیان کرے تو چونکہ انہوں نے یزید کو بچانا ہے کہ یہ بچ جائے, اس کو جنت میں لے کے جانا ہے انہوں نے اپنے والی میں, تو وہ بعد والے واقعات اس لیے ٹچ نہیں کریں گے کہ چونکہ یہاں کہیں گے کہ یزید دمشق میں تھا, وہ کوفہ میں نہیں تھا, وہ کربلا میں نہیں تھا. اگر بعد والے واقعات بیان کرے نا وہ بھی کہ مکے میں کیا ہوا, مدینے میں کیا ہوا, ظلم کیسے ڈایا گیا امام حسین کو شہید کرنے کے بعد, تو یزید بھی ننگا ہو جاتا ہے, پھر وہ بچتا نہیں. تو آپ کو شہید کر دیا گیا محتاط روایات کے مطابق, کیونکہ یہ تاریخ ہے, یہاں سند تو ہے نہیں. محتاط روایات کے مطابق جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر سے قمیض اتاری گئی تو 113 زخم تلواروں کے تھے, 33 نیزے آپ کو مارے گئے اور 34 تیر آپ کے جسم میں پوست تھے. انہوں نے یہاں بس نہیں کی, انہوں نے ان کو شہید کرنے کے بعد معاذلہ جسموں پر گھوڑے بھی دوڑائے, ہڈیاں بھی توڑی. دو دن یہ مزید یہاں رکے, یہ جمعے کا دن تھا اور انہوں نے نماز بھی پڑھنے نہیں دی. تو جمعہ تھا تو یہ مسافر دن پر جمعہ فرض نہیں تھا, انہوں نے زور کی نماز پڑھنی تھی. تو آپ نے کہا بھی کہ ہمیں نماز پڑھنے دو. ابن کثیر نے لکھا کہ آپ نے نماز خوف ادا کی میدان کربلا میں. کیسے کہ آدھے لوگوں کو روکا کہ تم سامنے کھڑے رہو ان کے, ہم نماز پڑھ لیں, باقی آدھے لوگوں نے بعد میں پڑھی. انہوں نے نماز بھی پڑھنے نہیں دی امام حسین کو, ان کے ساتھیوں. اب جب شہید کر لیا انہوں نے تو کیا ہوا, خولد بن یزید آگے بڑھا سر اتارنے کے لیے, ہمت نہ ہوئی, کام کے پیچھے ہٹا. تو اس کا بھائی تھا شبر, اس نے کہا پیچھے ہٹو, یہ کام میں کرتا ہوں. اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور نیچے آیا. امام حسین کے جب سر کو لگا جدا کرنے جسم کے ساتھ, وہ بھی کام اٹھا, پیچھے ہٹا. پھر شمر لائن آیا, اس نے آپ کا سر اتارا اور سر اتار کر کے اس نے نیزے پہ چڑھا کے اونچا کر دیا. مطلب کیا کہ ہم نے امام حسین کو شہید کر کے فتح حاصل کر لی. کسی نے کہا بے وقوف ہو, یہ کیسا سر ہے, کٹ گیا پر پھر بھی بلندی ہے. تم چاہتے یہ تھے کہ یہ جھک جائے, لیکن سر کی شان کیسی ہے, یہ جسم سے جدا ہو گیا پھر بھی سب سے اونچا ہے. یہاں یہ روایات بھی ہے کہ آپ کا سر اس وقت اتارا گیا جب آپ سجدے میں تھے, اس وقت آپ کا سر اتارا گیا. یہ 2 دن یہاں مزید رکے کوفی یزیدی میدان کربلا میں. نبی پاک علیہ السلام کی آل سمیت انہوں نے شہداء کے سر تو اسی وقت ہی روانہ کر دیے ابن زیاد کی طرف کوفہ میں, خود یہاں رکے رہے 2 دن. وہاں جو سر لے کے گئے نا تو رات ہو چکی تھی اور ابن زیاد سو چکا تھا. اب انہوں نے کہا کہ کیا کریں, اب اٹھے گا نہیں, وہ گورنر جو ہوا تو صبح اس کی بارگاہ میں سر پیش کریں گے. تو شمر سر اپنے گھر لے گیا امام حسین کا, یہ چونکہ بڑا قیمتی سر ہے, یہ میں لے کے جاؤں گا. یہ گھر لے گیا سر, تو اس کی بیوی نے کہا تم کیا لے کے آئے ہو؟
कहता है मैं इमाम हुसैन का सर लेके आया हूं, हम तो बड़े अमीर हो जाएंगे, हमें बड़ा इनाम मिलेगा। उसने कहा तेरा बेड़ा गर्क, लोग घर में सोना लाते चांदी या गंदल लाते खजूरें, और तुम नबी अलैहि सलाम के नवासे का सर ले आया। तेरे घर में रुकूंगी नहीं, तेरे पास नहीं रहूंगी, यहां से चली जाऊंगी सुबह होने में बस। इनाम तो क्या मिलना था, इनकी बीवियां भी इनको छोड़ के चली गई। और जो कुछ बाद में हुआ मैं आगे जाके बयान करता हूं। सुबह इन्होंने सर पेश किया इब्ने जियाद के सामने, तो सुन चुके आप, वो छड़ियां मारता रहा माज़अल्लाह आपके सर मुबारक पर, सही बुखारी में है। सर इन्होंने पेश किया तो वो कहता है कि अल्लाह की हमद, अल्लाह का शुक्र जिसने हमें फतह दिया और मार इनको जलील किया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर इन्होंने उन सरों को कूफा में फहराया, चक्कर लगवाए, ऐलान करवाए, अगर किसी ने कोई बात की यजीद के खिलाफ तो यही वाला हाल होगा जो इनका हुआ। फिर 2 दिन के बाद इन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियां पहनाई, हथकड़ियां पहनाई, और इनको लेकर बाकी सारी पाक बीवियों को भी ये कूफा में आ गए। अब यहां ये लोग रोने लगे, कूफा वाले देख के सारा हाल, चीखें मारने लगे, हाय हाय करने लगे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अगर तुम हमारे मुखलस हो, तुम रो रहे हो हमारी कुर्बानियों पर, तो बताओ हमें बुलाने वाला कौन था, वो बात करने वाला कौन था इमाम मुस्लिम के हाथ पर, और फिर बेवफाई करने वाला कौन था, तुम ही हो, और जाओ तुम रोते ही रहो। अस्वा के मोहरका में है कि इमाम हुसैन जब शहीद कर दिए गए तो आसमान से खून बरसा आसमान से, दीवारें सुर्ख हो गई, कपड़े सुर्ख हो गए, बर्तन खून से भर गए, और जो कपड़े उस खून में सुर्ख हुए वो फट गए, पर उनकी सुर्खी नहीं गई, और शोए को ग्रहण लग गया। और बैतुल मुकद्दस में जो पत्थर भी उठाते नीचे से ताजा खून निकलता। यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के लश्कर की सवारियों को जिबा किया, ऊंटनियों को उन्होंने जिबा किया, तो बजाय खून निकलने के उनमें से आग निकली। इन्होंने गोश्त को पकाया तो वो इतना कड़वा हो गया खाने के काबिल नहीं रहा। इमाम हाकिम लाए मुस्तदरक में कि जिब्रील मेरे पास आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल के बदले 70,000 लोगों को कत्ल किया गया, आपके नवासे की शहादत के बदले 70,000 और 70,000, यानी 2 दफा 1,40,000 लोग ज़िबा किए जाएंगे, और ये बाद में सारे ज़िबा किए गए। अब यहां से ये चले, कुफा पहुंचे, तो अब इन्होंने सर लेके ना दिमिश्क यजीद के पास, ये निकले यहां से तो 2 मंजिल सफर किया, कुफे से बाहर रुके कुछ खाने पीने के लिए, शराब और कबाब की महफिल करने के लिए। ये जब वहां रुके तो गैब से कलम आया एक, वो गिरा और उसने एक शेर लिखा जिसका तर्जुमा यह था कि ओए इमाम हुसैन के कातलों और नबी अलैहिस्सलाम की औलाद से बेवफाई करने वालों, यह बताओ तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत कैसे नसीब होगी, तुम किस मुंह से जाओगे जब सारे इंसान आपके पास जाएंगे कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें साहब तो शुरू हो, बताओ तुम कौन सा मुंह लेके जाओगे नबी अलैहिस्सलाम के सामने। अब ये यहां सर लेके जा रहे, इमाम हुसैन का सर यजीद के पास। ये चलते गए, एक जगह असर का वक्त हुआ तो बस्ती के सामने आई, तो वहां का राहिब था, पादरी, वो गिरजे से बाहर निकला। उसने कहा तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो, ये सर किसके, ये पाक बीवियां कौन है। उन्होंने कहा तुम्हें इससे क्या, कहा बताओ तो सही। इन्होंने कहा ये हुसैन बिन अली का सर है, उनके साथियों के सर है, और ये पाक बीवियां भी उन्हीं के खानदान में से है, और ये उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जिनको हथकड़ियां पहनाइयां बेड़ियां लगाई हैं। उसने कहा ये हुसैन बिन अली मोहम्मद का नवासा है, कहते हां।
اس نے کہا یہ کام تم نے کیا ہے, کلمہ انہیں کا پڑھتے ہو تم بھی ویسے. بس جب اللہ تعالیٰ تقدیر بدلے, اس نے کہا بات سنو, عصر ہو گئی, ان قریب رات ہونے والی ہے, تم میرے پاس رکو, میں تمہیں ساری سہولتیں دوں گا, یہ پاک بیبیاں گھر بھیج دوں گا اپنے, اچھی مہمان نوازی کروں گا, تم رات میرے پاس رکو اور سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو. انہوں نے کہا نہیں نہیں, ہم نے جانا ہے, ہمیں نام مل گیا وہاں سے, یزید کے پاس سے ہم رکیں گے نہیں. اس نے کہا یہاں نہ رکو تو آگے جا کے رکو گے, مگر اب تو ہونے والی ہے, تو یہاں میں تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں. انہوں نے کہا رک جائیں گے پر سر نہیں دیں گے. اس نے کہا تم اتنے ایماندار, میں تمہیں جانتا ہوں, رکو تو صحیح. رکے, اس نے ان کو کھانا دیا, خدمت کی. اس نے کہا بات سنو, سر مجھے دے دو ایک رات کے لیے, صبح واپس لے لینا. انہوں نے کہا نہیں نہیں. اس نے کہا میرے پاس 80,000 دینار ہیں, کمائی ساری زندگی کی, سارے لے لو, امام حسین کا سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو. انہوں نے سوچا ہم نے سب کچھ کیا دنیا کے لیے, تو پتہ نہیں یزید بے ایمان سا بندہ کچھ دے نہ دے, یہ تو لو جو مل رہا ہے. کہا ٹھیک ہے. اس نے وہ بوری ان کو دی, انہوں نے چیک کیا, واقعی دینار ہے, سونے کے سکے ہیں, سر دے دیا امام حسین کا اس کو. اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو غسل دیا, خوشبو لگائی, اور ساری رات بیٹھ کے بس دیکھتا ہی رہا. روایات میں ہے کہ چھوٹے چھوٹے سفید پرندے آسمان سے آتے, اس سر کا طواف کرتے, پھر جاتے واپس, پھر آتے. وہ یہ منظر دیکھتا رہا, جب تہجد کے لمحے آئے, اس کے لبوں پر بے اختیار نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. وہ مسلمان ہو گیا. صبح دن نکلا, اس نے سر ان کو واپس کیا. یہاں سے نکلے, یہاں سے جب نکلے تو انہوں نے کہا کہ یزید ایماندار نہیں ہے, بے ایمان ہے, یہ بھی جانتے ہیں, ہم بھی بے ایمان ہیں, وہ بھی بے ایمان ہے, وہ کون سا ایماندار ہے. تو یہ پیسے بانٹ لیں, ایسا نہ ہو کہ اس کو چل جائے پتا وہ سارے یہ بھی لے جائے, ہمیں دینا اس نے کیا ہے. کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اس بوری کا منہ کھولا کہ دینار تقسیم کریں, اور جب انہوں نے وہ باہر نکالے تو وہ سارے کے سارے ٹھیکریاں بن چکے تھے, ٹینکر بن چکے تھے, اور ان کی دونوں طرف قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی. ایک طرف یہ آیت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, ان قریب ظالم یہ جان جائیں گے, اَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ, کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے, وہ پہنچیں گے کہاں, ان قریب ظالم جان جائیں گے. یہ آیت سورہ شعراء کی آخری آیت 19ویں پارے کی, اور دوسری طرف قرآن پاک کی 14ویں سورہ ابراہیم, اس کی آیت نمبر 42 دوسری طرف لکھی ہوئی, اور وہاں اس پہ کیا لکھا ہوا, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالموں نے جو کیا اللہ غافل نہیں ہے اس سے, اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم نے کیا ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, اب ان قریب تمہاری آنکھیں بھی کھل جائیں گی, تمہیں بھی سمجھ آئے گی تم نے کیا کیا ہے. دین بھی گیا, دنیا بھی ہاتھ نہیں آ رہی, بیویاں بھی پا رہی ہیں, اور ماں بھی ہاتھ نہیں آ رہا, گوشت پکائے تو کھانے کے قابل نہیں رہتا, یا دینار ہے تو ٹھیکریاں بن گئے اللہ کے حکم سے, کچھ بھی قابو نہیں آ رہا. وہاں جب یہ پہنچے تو یزید پلید جو ہے, اس نے دیکھا کہ جو میں نے جو کروانا تھا وہ تو میں نے کروا لیا, اب کہ حالات میرے کنٹرول سے باہر نہ ہو جائیں. اس نے مکر کے ساتھ کہا, مکر کے ساتھ, کہ امام حسین کے قاتلوں پر لعنت ہو. میں کہا ڈالو تم خود ایک دوسرے پر, وہ تم پر ڈالتے آئے راستے میں, تم ان پر ڈالو. اس نے مکرن کہا کہ دیکھیں یہ صحیح نہیں ہوا, میں یہ نہیں چاہ رہا تھا, میں چاہتا تو یہ تھا بس یہ میری بیعت کر لیں یا سختی کی جائے, میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ظلم کیا جائے. یہ سب کچھ اس نے مکرن کہا کہ کہیں ساری قوم میرے خلاف نہ ہو جائے, میری کہیں حکومت نہ چلی جائے. کیوں, اگر وہ سچا ہوتا اپنی اس بات میں تو امام مسلم کا سر اس کے پاس پہلے بھیجا گیا تھا. تو اس نے کیا کیا, اس نے امام حسین کے کس قاتل کو سزا دی, کچھ کیا اس نے, بالکل بھی نہیں. ابن زیاد سب کچھ کروانے والا بعد میں سپاہ سالار بنا پوری فوج کا. اور یہاں یہ میرے ہاتھ میں ہے امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی
तरीक़ो खुलफा बयान करते हैं सारा, और जुमला लिखते हैं, कहते हैं कि खुदा आपके कातिल इब्ने जियाद और यजीद पर लानत करे। हदीस की खिदमत करने वाला सबसे बड़ा इमाम वो लिख रहा है कि कातिल ये लोग हैं, बाकी तो इस्तेमाल हो गए। और इन्होंने यह भी लिखा कि उसने मकरन ये जुमले बोले, मकरन, मकर करते हुए कहता रहा कि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो जाए। अब इसने किया क्या? इस मनहूस ने ये सर और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इनको मदीना रवाना किया, क्योंकि काम ये अपना असल में कर चुका था, ये इसमें करना था। और इमाम हुसैन के सर की क्या बात है, वो नेज़े पर भी था तो तिलावत कुरान जारी थी। इब्ने साक़ ने 2 रवायतें लिखी, 2 रवायतें। एक रवायत में यह है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब सर जा रहा था तो आपके लबों पर कुरान पाक की यह आयत जारी थी, सूरह बकरा आयत नंबर 137। और यह वही आयत है जो आखिरी वक्त है तो उस्मान गनी के लबों पर भी जारी थी। और इसी आयत पर आपका खून भी गिरा था, क्योंकि आप रोजे में थे और आपको शहीद किया गया आपके घर में हमला करके, तो कुरान आपके सामने खुला हुआ था। और यही आयत आपके जुबान पर भी थी जो इमाम हुसैन ने वहां नेज़े की नोक पे पढ़ी, फसयकफीकुहुमुल्लाह, अल्लाह इन मनहूसों के मुकाबले में आपको काफी है। वाइन तवल्लऊ, अगर वो मुंह फेरें, फइन्नमा हुम फी शिकाक, तो वो निरी जिद में है, अल्लाह आपको काफी है। वह समीउल अलीम, वो सुनता भी है, इल्म वाला भी है। ये आयत आपने नेज़े की नोक पर पढ़ी। और दूसरी आयत कुरान पाक की सूरह काफ 18 नंबर, और उसकी आयत नंबर है 9। वो साहबे काफ का जो वाकया सारा बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने, तो इमाम हुसैन का सर जा रहा था और आगे आगे एक बंदा कुरान पढ़ रहा था। वो था कौन, अल्लाह बेहतर जानता है। जब इस आयत पे पहुंचा ना, इस आयत पे कहते हैं अम हसिबता, कि आपने जाना नहीं, अन्ना सहाबुल काफ़े, के साहबे काफ व रकीम और दार वाले, कानू मिन आयातिना अजबा, वो तो हमारी अजीब निशानी है। अल्लाह फरमाता है कि आपने जान लिया कि वो जो साहबे काफ है वो तो हमारी अजीबो गरीब निशानी है। जब इस आयत पे वो कारी पहुंचा तो इमाम हुसैन का सर बोल उठा, जिसको जुदा हुए जिस्म से कई दिन हो चुके, बल्कि कई हफ्ते हो चुके, वो बोल उठा, कहा या ताली अल कुरान, है कुरान पढ़ने वाले, आजबू मिन किस्सत सहाबिल काफी, और सहाबे काफ से मेरा किस्सा ज्यादा अजीब है। कतली व हमली, मेरा शहीद होना, नेज़े पे चढ़ना उससे भी ज्यादा अजीब है। ये आपकी शान है, सर नेज़े पे फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, आप कवाली नहीं करवा रहे, कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं आप। हमारी दावत यही है, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, ये इमाम हुसैन का तरीका है। सर आपका कटा सजदे में, ये पक्का हुसैनी है, और ये नमाज साल के बाद बस ईद की पढ़ता है या जुमा दिन के बाद, है पक्का हुसैनी। मैं कहा वजह बयान करो, तुम यजीद को अच्छा क्यों नहीं समझते, वजह क्या है? कहता वो इमाम हुसैन का कातिल है। मैं कहा कातिल वो बाद में बना, ये बताओ इमाम हुसैन से अच्छा क्यों नहीं समझते थे? कातिल वो बाद में बना, बताओ इमाम हुसैन उसे अच्छा क्यों नहीं समझा, वजह क्या है? अब ये जाल पीर आए बाएं शाही करेंगे ना, बताओ ना, वो नमाज नहीं पढ़ता था, वो गाने बाजे सुनता था, वो कहता लड़ाई जानवरों की। तो ये सारे काम हम खुद कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे, गाने बाजे सुन रहे हैं, जानवरों को लड़वा रहे हैं, हदें तोड़ रहे हैं, सूद खा रहे हैं, जमीनों पर जायज कब्जे कर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं पक्के हुसैनी। मैं क्या जिन वजूहात की वजह से इमाम हुसैन ने उसको बुरा समझा, कातिल बाद में बना, तो वो सारी बातें हम नहीं मौजूद हो, हम नहीं, और हम सिर्फ एक देर पर समझ हम हुसैनी हो गए हैं। मैं क्या कैसी सोच है आपकी? कुरान कभी आपने साल के बाद भी नहीं खोला। कितने बंदों को याद है यहां बैठे हुए, खुद सोचें कि कुरान हमने आखिरी बार कब खत्म किया था। ये इमाम हुसैन की शान है
अगर उनकी वालदा मोहतरमा ने पढ़ा ना दूध पिलाते हुए, तो वो नेज़े की नोक पर भी पड़ा है। और यहां भी बड़े फितने हैं, किस किस की बात करें। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कैसे मुमकिन है, ऐसा कैसे मुमकिन है, ये मौलवी ने कहानियां बनाई हुई हैं। मैं कहा अच्छा जी, ये कहानियां नहीं है, ये नहीं है कहानियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के सर का बोलना, यह तो बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है। बल्कि सुनो कौन कौन बोला और कब कब बोला और कैसे कैसे बोला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है और आपके नवासे की शान क्या होगी। आपकी तो निगाह जिस चीज पे हो जाए, चाहे वो बेजानी क्यों ना हो, वो बोल उठती है, वो बेजानी क्यों ना हो। रियाद मिशकात शरीफ है, हदीस नंबर 5597। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे भाई हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं निकला मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और मक्का मुकरमा से बाहर हम निकले। तो जब हम निकले सैर करने के लिए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो भी पहाड़ आता, जो भी दरख्त आता, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज करता। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्का फखरजना फी बाद नवाहिया फमस्तकबलहु जबलुन, जो पहाड़ सामने आता, वला शजरुन, जो दरख्त सामने आता, इल्ला वहुवा यक़ूलु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मैं कहा इमाम हुसैन का कटा हुआ सर, उसकी तो शान क्या है, उस पर तो अल्लाह की रहमतें कितनी होंगी, बरकतें कितनी होंगी। यहां जो चीज हुजूर के सामने आ जाए, हुजूर की नजर पड़ जाए, वो चाहे पत्थर हो, वो चाहे दरख्त हो, वो बोलता है और अर्ज करता है सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। और इसी हदीस को जामे तिरमिज़ी इमाम तिरमिज़ी ने भी लिखा। ये मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत। अब हज़रत जाबिर बिन समरा की सुनिए, वो क्या कहते हैं। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान के बाद का वाकया है, तो उनसे सुनिए, वो नबूवत के पहले का वाकया बयान करते हैं। अभी उन्होंने ऐलान किया नहीं कि मैं नबी हूं। इमाम मुस्लिम अपनी सही मुस्लिम में लाए, वान जाबिर बिन समरा काला काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी, बेशक मैं आरिफ हूं, जरूर पहचानता हूं, हाजरन, उस पत्थर को भी मक्का का, जो मक्का का है, कान युसल्लिमु, वो सलाम भेजता लैया मुझ पर, कबला, उससे पहले, जब असा इन्नी लारिफु अलआन, अभी मैंने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, वो मुझ पर सलाम पढ़ता था, मैं उसे अब भी पहचानता हूं। मैं कि आपने अंधेरे में बैठ के दीन पढ़ा है कि इमाम हुसैन का सर बोल नहीं सकता, मैं कि यहां तो पत्थर बोल रहे हैं, दरख्त बोल रहे हैं, बस हजूर के सामने आते हैं। और ये देखे इमाम मुस्लिम, और मुस्लिम में कोई हदीस ज़ईफ नहीं है जनाब, सारी सही है। हाज़ा हदीसुन सहीहुन, मतलब मैं उस पत्थर को अब भी पहचानता हूं। इन्नी लआरिफु अलआन, अब भी पहचानता हूं, अब भी पहचानता हूं, तब भी पहचानता था जो मेरे नबूवत के ऐलान करने से पहले मुझ पर सलाम पढ़ता था। पत्थर सलाम पढ़ता, जुबान थी उसकी, उसमें दिमाग था, उससे किसने बताया ये अल्लाह के नबी है और इनको सलाम पेश करना है। यहां बात मैं रोक रहा हूं। इमाम हुसैन के सर ने कुरान पढ़ा नेज़े की नोक पे। पत्थर बोल सकते हैं, दरख्त बोल सकते हैं, अल्लाह चाहे तो इमाम हुसैन का सर नहीं बोल सकता। फिर क्या हुआ, यहां से इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में बयान करेंगे।